الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وقال: الظلم ظلمات يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وقت کی شناخت کے لیے آلات میسر فرمائے، دنوں کی شناخت کے لیے تاریخ عطا فرمایا، اور ہر دن کو الگ نام، ہر مہینوں کو الگ نام عطا فرمایا، تاکہ ہم پہچان سکیں، تاکہ ہم دنوں کی معلومات کر سکیں، تاکہ ہم وقت کی معلومات کر سکیں، تاکہ ہم مہینوں کی معلومات رکھ سکیں. اور ایک تاریخ ہے عیسوی تاریخ، اور دوسری تاریخ ہے ہجری یعنی قمری تاریخ. یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ عیسوی تاریخ کسے کہتے ہیں اور ہجری تاریخ کسے کہتے ہیں. اس کی معلومات اور اس کی شناخت بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ہم مسلمان ہیں، جس طریقے سے ہمارا نام مسلمان ہے، جس طریقے سے ہم جو کام کرتے ہیں اس میں اللہ کا نام لیتے ہیں، اس میں شریعت کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس میں سنت طریقے کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جب تاریخ کا وقت آتا ہے، تاریخ کا نام آتا ہے، تو ہمیں اس میں بھی معلوم ہونی چاہیے کہ انگریزی تاریخ کون سی ہے اور ہجری یعنی قمری تاریخ کون سی ہے. اس کا بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. ہم یہ تو بخوبی جانتے ہیں کہ 2021 چل رہا ہے اور آنے والا سال 2022 کا ہوگا، اور جنوری کی پہلی تاریخ کو 2022 شروع ہو جائے گا. ہر آدمی اس کو جانتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر ایمان والا ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہر آدمی جانتا ہے، بچہ بچہ اس سے واقف ہے. لیکن وہی اسلامی تاریخ کی بات کی جائے، اسلامی تاریخ بتائی جائے، تو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ اسلامی تاریخ کا کون سا سال چل رہا ہے. تاریخ تو دور کی بات کہ آج کون سی تاریخ ہے، لیکن ہمیں اس کا بھی علم نہیں ہے کہ یہ اسلامی تاریخ یعنی ہجری یعنی قمری تاریخ کا کون سا سال چل رہا ہے. دین سے اتنے دور، دین سے اتنے بیزار،
کہ اسلامک تاریخ تک کا علم نہیں ہے، اور بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں انہیں یہ تک نہیں معلوم کہ اسلامک کیلنڈرز بھی ہوتے ہیں، اسلامک تاریخ بھی ہوا کرتی ہے جسے نام ہجری ہے۔ ہجری تاریخ یعنی قمری تاریخ کس کو کہتے ہیں، کس چیز کا نام ہے؟ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں انہیں اس کا بھی علم نہیں ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو مسلمان آج کل حالات کا شکار ہو رہے ہیں یہ دین سے بیزاری اور دین سے دوری کا سبب ہے، جو ہر طریقے سے جو ہمیں آج نظر آ رہا ہے۔ آج بھی ہم جو ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ میرے دین سے دوری بیزاری کی وجہ ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ جو آنے والا سال ہے انگریزی تاریخ ہے، انگریزی سال ہے، اسے عیسوی کہتے ہیں۔ 2021 میں ہم چل رہے ہیں، کل یعنی 1 جنوری کو 2022 شروع ہو جائے گا، یہ عیسوی تاریخ ہے۔ لیکن ایک تاریخ ہے قمری تاریخ، اس کی شروعات محرم سے ہوتی ہے۔ محرم کی 1 تاریخ کو اسلامک تاریخ کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، یہ پہلا مہینہ ہے۔ لیکن یہ انگریزی تاریخ کا پہلا مہینہ جنوری تاریخ ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان جو ہے اس سے واقف نہیں ہے کہ ہماری تاریخ کون سی ہے اور انگریزوں کی تاریخ کون سی ہے، اور بڑے شوق سے اور بڑے جو ہے اعتماد کے ساتھ اور بڑے خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں جب جنوری کی پہلی تاریخ آتی ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس میں جشن منایا جاتا ہے، اس میں نئے نئے طریقے اپنائے جاتے ہیں، خوشی منانے کے نئے لباس پہنے جاتے ہیں، گھروں میں شیرینی پکائی جاتی ہے، نئے لباس بچوں کو بھی پہنائی جاتی ہے کیونکہ نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ گھر میں جو ہے فنکشن منایا جاتا ہے، اور نوجوان طبقہ، اللہ کی حفاظت ہو ان لوگوں پر، اللہ کی امان ہو ان لوگوں پر، اس جشن کو منانے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں نکالے جاتے ہیں کہ ٹرپ کی ترکیبیں اور جو ہے طرح طرح کے عیش نما مطلب عیش کرنے کے، مزے اڑانے کے، 2022 کی خوشی کے جو ہے اس خوشی کے موقع پر جو ہے پارٹیاں منانے کی نئی نئی ترکیبیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ یہاں تک ہمارے اندر بے دینی پھیلی ہوئی ہے، یہاں تک بے دینی پھیلی ہوئی۔ اگر علماء فرماتے ہیں اگر نئے سال کی اگر خوشی منانے کی اجازت بھی ہوتی، اصل تو اجازت ہے نہیں نئے سال کی خوشی منانے کی یا کسی کے پیدائش کی خوشی منانے کی، اس کی اجازت تو ہے نہیں۔ اگر ہوتی، اگر نئے سال کی خوشی منانے کی اجازت ہوتی تو اسلامک تاریخ پر ہوتی، نہ کہ عیسائیوں کی تاریخ پر، نہ کہ عیسوی تاریخ پر، انگریزی تاریخ پر۔ تو اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ عیسائی تاریخ ہے، عیسوی تاریخ، انگریزی تاریخ ہے۔ اب بدرجہ اولا اس میں خوشی منانے کا یا اس میں جو ہے نئے لباس پہننے کا یا اس میں پارٹیاں یا فنکشن کرنے کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں۔ جس طریقے سے برتھڈے منانے کا کوئی وجود نہیں ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ چاہے برتھڈے ہو، چاہے ہیپی نیو ایئر ہو، یعنی نیا سال کا شروع ہو، ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ جب 1 سال ہمارا ختم ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کا 1 سال ختم ہو جاتا ہے، تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا ہے۔ جب میری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا ہے تو میں موت کے 1 سال قریب آ گیا ہوں، میں قبر کے 1 سال قریب آ گیا ہوں، میں حشر کے 1 سال قریب آ گیا ہوں، میں میزان کے 1 سال قریب آ گیا ہوں، میں حساب و کتاب کے 1 سال قریب آ گیا ہوں۔ اس پر مجھے فکر ہونی چاہیے، اس پر مجھے جو ہے افسوس ہونا چاہیے کہ 1 سال میرا زندگی کا گزر گیا ہے، اب میں موت کے قریب آ رہا ہوں۔ لیکن آج انسان موت کے قریب آنے پر خوشیاں منا رہا ہے۔ کیا کوئی آدمی دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے اسے معلوم ہو جائے کہ میں فلاں سال مرنے والا ہوں، 1 سال کے بعد میری موت آنے والی ہے اور وہ خوشیاں منا رہا ہوں؟
ہو سکتا ہے ایسا کبھی دنیا میں نہیں ہوا ہے۔ تو یہی حال آج ہمارا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری موت کب آئے گی۔ ہو سکتا ہے اگلے لمحے پر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میری موت آ جائے، لیکن عقل تو کام کرتی ہے۔ عقل میں تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ جب میری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، میں موت کے جب 1 سال قریب آ گیا، میں اللہ کے پاس حساب کتاب کے 1 سال قریب آ گیا، تو اس میں خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اس میں افسوس ضرور کیا جا سکتا ہے کہ میری زندگی کے 1 سال گزر گئے ہیں، نافرمانیوں میں گزر گئے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر گزر گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو چھوڑ کر میں اپنی زندگی کے 1 سال گزار دیا ہوں۔ اس پر افسوس کرنا یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس پر خوشی منانا، چاہے ہیپی برتھ ڈے ہو یا ہیپی نیو ایئر ہو، اس پر خوشی منانا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں آنے والی، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی موت کے قریب آ جائے اور جو ہے وہ اپنی اس موت کے قریب آنے پر خوشی منائے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے بے دینی کی وجہ سے قبر کا کوئی علم نہیں، حشر کا کوئی علم نہیں، اور اللہ کے پاس حساب کتاب کا کوئی خوف نہیں، تو یہ بات تو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بے دینی کی وجہ سے اس کا خوف نہیں ہے۔ لیکن اتنا تو ہر انسان جانتا ہے، چاہے ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو، ہر آدمی یہ تو جانتا ہے کہ ہر نفس مرنے والی ہے، ہر نفس کو موت کو مزہ چکھنا ہے، چاہے انسان ہو چاہے پرند ہو چاہے جانور ہو، چاہے ایمان والے ہو چاہے غیر ایمان والے ہو، ہر آدمی اس کا یقین کرتا ہے کہ انسان مرنے والا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا سائنسدان ہو، ریسرچ کرنے والے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوں، ہر آدمی اس کا یقین کرتا ہے کہ موت یقینی ہے۔ اب جب ہر آدمی اس کا یقین کرتا ہے کہ موت آنے والی ہے، موت یقینی ہے، اب میرے موت کے 1 سال قریب آنے پر میں خوشی کس بات کی منا رہا ہوں؟ یہی بے دینی ہے۔ اسی بے دینی کی وجہ سے آج دنیا کے اندر طرح طرح کے حالات آ رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، ہم نے صحابہ کی قربانیوں کو نظر انداز کر دیا اور غیروں کے طریقے کو اپنانا شروع کر دیا۔ غیروں کے تہوارات میں ہم خوشیاں مناتے ہیں، غیروں کے عید بارات میں ہم خوشیاں مناتے ہیں، ان کی خوشی میں ہم شرکت کرتے ہیں اور یہ سمجھ کر شرکت کرتے ہیں کہ یہ بھی خوشی کا دن ہے، یہ بھی عید کا دن ہے، یہ بھی جو ہے خوشی منانے کا وقت ہے۔ یہ سوچ کر ہم ان کے ساتھ اپنی خوشی کا وقت، اپنا خوشی کا لمحہ مناتے ہیں۔ اس میں نئے لباس پہنائے جاتے ہیں، نئے نئے طریقے اپنائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنا رکھا ہے، اپنے گھروں کو بھی جو ہے انہی ماحول میں ڈھالا ہوا ہے۔ دین سے اتنی بیزاری، سنتوں سے اتنی دوری، اللہ کے احکامات سے اتنی دوری، قرآن کا علم کیا ہے، حدیث کا علم کیا ہے، اللہ کے نبی کیا بتاتے ہیں؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہوتے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے معزز شخص مانے جاتے ہیں، ہے نہیں؟ ایک غیر ایمان والا آدمی جو ایمان والا نہیں ہے، غیر ایمان والا عیسائی نہیں، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنی انسانیت آئی ہے، جتنی انسانیت آئی ہے، سب انسانیت میں سب سے افضل شخص اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عیسائی اس کی تصدیق کرتا ہے، یقین رکھتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز شخص پوری دنیا میں، پوری کائنات میں نہ پہلے آیا تھا نہ بعد میں آنے والا ہے، یہ تو بات یقینی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے معزز شخص دنیا میں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہ اس کی اجازت دی، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منایا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہیپی نیو ایئر یعنی ہجری تاریخ میں بھی اگر منانا ہوتا، نئے سال پر خوشی منانی ہوتی، تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، دور میں یہ ہجری سال وجود میں آیا۔
اگر نہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کی اجازت دی، نہ خود خوشی منائی، نہ اس کے بعد کے خلفاء حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، نہ عباسی خلیفہ، نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سارے خلفاء جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں، جتنے بھی اس کے بعد صحابہ دنیا میں رہے ہیں، کسی نے ہجری تاریخ پر خوشی نہیں منائی ہے، خوشی نہیں منائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معزز شخص کی پیدائش پر خوشی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر جو ہجری تاریخ کا وجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، اس پر انہوں نے کوئی خوشی نہیں منائی ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں غیروں کے طریقے پر، غیروں کی تاریخ پر، عیسوی تاریخ پر، انگریزی تاریخ پر ہم خوشیاں منا رہے ہیں؟ جب ایسی امت کا حال ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنایا جا رہا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر، یہود و نصارہ کے طریقے پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ حلیہ تو مکمل بدل چکا ہے، لباس تو مکمل بدل چکا ہے، رہن سہن تو مکمل بدل چکا ہے، اب تہذیب کو بھی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے ہم عید کا دن منایا جاتا ہے، عید کا دن کہتے ہیں، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی عید کے دن منائے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی نئے لباس پہن کر بچوں کو اس کی تاکید کی جا رہی ہے، اور اسکول میں بھیج کر ہم اپنے بچوں کی جو ہے اس پر اور بھی پابندی کے ساتھ خوشی منانے کی اجازت دے رہے ہیں، انہیں جو ہے اس کا عادی بنا رہے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ نے بڑی قربانیوں کے ساتھ اس دین کو عام کیا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب حشر کا میدان ہوگا، صحابہ کی جماعت ہوگی، اور جتنی انسانیت اس کے بعد دنیا میں وجود میں آئی ہے سارے کے سارے موجود ہوں گے۔ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق موجود ہوں گے، ایک طرف حضرت عمر بن خطاب موجود ہوں گے، ایک طرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ موجود ہوں گے۔ پورے صحابہ جنہوں نے اس دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہوں گے، اور اب ہم کے سامنے جائیں گے، ان شکلوں کو لے کر جائیں گے جو ان کے طریقے کو روک کر زندگی گزاری ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو گھر سے نکال کر، اپنی زندگی سے نکال کر، اپنی زندگی سے اس کا وجود ختم کر کر زندگی گزاری ہے۔ تو ان کے سامنے ہم کیا چیز لے کر جائیں گے؟ کیا لے کر جائیں گے جب صحابہ کے سامنے جائیں گے؟ کیا لے کر جائیں گے جب اللہ کے سامنے جائیں گے؟ کیا لے کر جائیں گے جب نبی کے سامنے جائیں گے؟ ایک صحابی گزرے حبشہ کے رہنے والے کالے کلوٹے صحابی ہیں۔ اب حبشہ کے رہنے والوں کے بال جو ہیں گھنگریالے ہوتے ہیں، سیدھے نہیں ہوتے، تو انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سیدھے ہیں، اور جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر میں جو ہے مانگ درمیان سے نکالی، تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل ہو رہا ہے، ہر طریقے پر عمل ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنے بالوں کو درمیان سے مانگ نکالنے کا، درمیان سے مانگ نکالنے کا۔ تو دیکھا کہ یہ تو میرے بس کا ہے نہیں، کیونکہ حبشہ کے رہنے والوں کے بال سیدھے نہیں ہوتے، گھنگریالے ہوتے ہیں۔ تو اس شوق میں کہ میرے سر کے بال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جائیں، اللہ کے نبی کے احکامات دور کی بات، اللہ کے نبی کی سنت دور کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات کی ہیں اس پر عمل دور کی بات، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو بھی صحابہ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہاں ایک صحابی جن کے بال گھنگریالے ہیں، چاہ کر بھی وہ اپنے بال کو سیدھے نہیں کر سکتے، چاہ کر بھی وہ درمیان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مانگ نہیں نکال سکتے، لیکن اس شوق میں
کہ میرے سر کے بال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جائیں۔ اس شوق میں ایک جو ہے راڈ کو جو ہے گرم کیا اور اس راڈ کو اس سلاخ کو جو ہے اپنے سر کے درمیانی حصے پر لگا دیا تاکہ میرے سر کے درمیان میں بھی ایسا نشان ہو جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے درمیان میں ماں نکالنے کی وجہ سے نشان پڑے تھے۔ یہ تھے صحابہ، اور جب گھر تشریف لائے بیوی بچوں نے دیکھا اور لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ فلاں صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کے لیے، سر کے بال کے طریقے کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اپنے سر پر نشان بنا لیا ہے، گرم سلاخ کو جو ہے جلا کر جو ہے سر کے حصے پر لگا دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور پوچھا، پگڑی کے ساتھ آئے تھے، کہاں کے پگڑی نکالو، میں تمہارے سر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ صحابی کا انداز دیکھیں، وہ صحابی کا انداز دیکھیں، کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں آج اس کو نہیں دکھا سکتا، ایک وقت آئے گا، حشر کا میدان رہے گا، جب میرے اعمال سامنے ہوں گے تو اللہ پوچھیں گے کہ تم سر کے درمیان میں یہ نشان کیوں لگائے ہو، تو میں کہہ سکتا ہوں، سارے صحابہ کہیں گے کہ میں یہ اعمال لے کر آیا ہوں، بعض صحابہ کہیں گے کہ میں یہ قربانیاں لے کر آیا ہوں، بعض صحابہ کہیں گے میں اپنے بیوی بچوں کو دین کے خاطر قربان کیا ہوں، بعض صحابہ کہیں گے میں اپنی پوری زندگی کی کمائی اللہ کے دین کے خاطر قربان کیا ہوں۔ اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تو کیا لے کر آیا ہے، تو میں اللہ کے سامنے اپنے سر کو پیش کروں گا، کہوں گا کہ میں نے اتنی تابعداری کی ہے، میں اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا، اللہ کے نبی کے طریقے کو تو دور کی بات، اللہ کے نبی کے ولیے کو بھی اپنی زندگی میں لے کر آیا ہوں، یہ میرا سر ہے پیش۔ صحابہ کی یہ طلب تھی کہ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں، جب اللہ کے نبی موجود ہوں تو یہ طریقہ کار ہو کہ ہر چیز ان کے لیے ہو۔ لیکن آج ہمیں سوچنی چاہیے اس بات کو، جب غیروں کے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر، جب ہم غیروں کے طریقے پر ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں، جب اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی تو کہ ہم اللہ کو یہ کہیں گے کہ میں نے قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر، صحابہ کی قربانی کو نظر انداز کر کر، علماء کی قربانی کو نظر انداز کر کر، اس دین کی خاطر جن نوجوانوں نے طرح طرح کی قربانیاں دی ہیں، صحابہ نے ہر چیز کو، ہر تکلیف کو برداشت کیا ہے، میں جو ہے اس دین کو اتنا لے کر آیا ہوں کہ غیروں کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، قرآن کو بھول گیا ہوں، حدیث کو بھول گیا ہوں، ہر چیز کو بھلا کر، صحابہ کی قربانیوں کو بھلا کر، میں غیروں کے نقش قدم پر، یہود و نصارہ کے گود میں پلے ہوئے بچوں کے طریقے پر اپنی زندگی گزار کر آیا ہوں۔ کیا یہ کہیں گے اللہ کے دربار میں جا کر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لباس اسلامی لباس بتایا تھا اور عملی طور پر پہن کر بتایا تھا، لیکن آج ہم یہود و نصارہ کی جیسے لباس پہن کر، ان کے جیسے اپنے چہروں کو بنا کر، ان کے جیسے اپنے حلیے کو بنا کر، اپنی پوری زندگی غیروں کے نقش قدم پر گزار کر ہم اللہ کے سامنے جا کر کیا کہیں گے کہ اپنی زندگی عیسائیوں کے طریقے پر گزاری ہے، اپنی زندگی یہودوں کے طریقے پر گزاری ہے، تو اللہ کہیں گے جس کے طریقے پر تو نے اپنی زندگی گزاری ہے انہی کے ساتھ تیرا حشر ہوگا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یاد رکھیں جو آدمی اللہ کے دین پر 100% عمل کرنے والا ہوگا، اللہ کے نبی کے طریقے پر 100% عمل کرنے والا ہوگا، اس کے لیے قرآن میں بشارت دی گئی ہے، خوشخبری دی گئی ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے جنت ہے، ایسی جنت ہے جو ہمیشہ رہے گی، اور یہ ان لوگوں کے لیے دی جائے گی جو دنیا کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، نہ کہ یہود و نصارہ کے طریقے پر گزاری۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تکلیف کو اس لیے برداشت کیا تاکہ امت سکون کی زندگی گزارے، تاکہ امت کے لیے صحیح سبق مل جائے۔ صحابہ نے اپنی قربانی اس لیے پیش کی تاکہ امت کو صحیح طریقہ کار مل جائے، صحیح دین نصیب ہو جائے، ان تک یہ دین کا پیغام پہنچ جائے، اس کے لیے یہ سارے قربانیاں دی ہیں۔ لیکن آج ہم نے کچھ قربانی نہیں دی ہے، ایسے ہی گفٹ کے طور پر، ایسے ہی جو ہے ہمیں دین کا تحفہ مل گیا، قرآن کا تحفہ مل گیا، حدیث کا تحفہ مل گیا، آج ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ہم جو ہے دین کو روت کر زندگی گزار رہے ہیں، صحابہ کی قربانیوں کو روت کر زندگی گزار رہے ہیں، یہود و نصارہ کی گود میں پل رہے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی دیکھیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہر قدم قدم پر ہم غیروں کے تابع ہیں۔ اب جب جنوری فرسٹ کا موقع آ رہا ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، اپنی نوجوان نسل کو دیکھیں، اپنے بچے اور بچیوں کو دیکھیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ کیا اسلام میں اس کا کوئی وجود ہے؟ کیا ہمارے بڑوں نے یہی تعلیم دی ہے؟ کیا علماء نے یہی تعلیم دی ہے کہ اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے، کہ اللہ کے نبی کے احادیث یہ کہتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس کے بارے میں غور کیا ہے؟ اپنے بچوں کی زندگی جو گزر رہی ہے ان پر بھی تھوڑا خیال رکھیں، اندازہ لگائیں کہ آج کی نسل کہاں جا رہی ہے، کس رخ پر جا رہی ہے۔ اب اسی طریقے کو دیکھ لیں، عیسائی اسکولوں میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں تو انہی کے طریقے پر یہ بھی ہیپی برتھ ڈے بھی منائیں گے، ہیپی نیو ایئر بھی منائیں گے۔ جب یہ گھر واپس آئے تو انہیں سمجھانا تو ہمارا کام ہے، مجبوری اپنے درجے میں ہے، لیکن انہیں صحیح طریقہ بتانا، انہیں صحیح راستہ بتانا، یہ تو ہمارا فرض ہے۔ دوستو بزرگوں، جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ اولاد بھی ہمیں جنت میں جانے سے روک لے گی، یہ اسی لیے روکے گی تاکہ ہم انہیں صحیح طریقہ نہ بتا سکے، ہم انہیں اللہ کے احکامات نہیں بتا سکے، ہم انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ بتا سکے، الغرض ہمیں انہیں جنت کا راستہ نہ بتا سکے، بلکہ جہنم کے راستے پر چلتے گئے، ہمیں جو ہے انہیں خوشی خوشی روانہ کرتے چلے گئے۔ دوستو بزرگوں، آج بھی وقت ہے ہم بدل جائیں، حالات بدل جائیں گے۔ اللہ آج بھی جو ہے بندوں پر بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، بہت زیادہ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں معافی تو مانگ کر دیکھیں، ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر تو دیکھیں، ایک مرتبہ اللہ کے احکامات پر عمل کر تو دیکھیں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لا کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں حالات کیسے بدلتے ہیں، پھر دیکھیں ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوتی ہیں، پھر دیکھیں اللہ کے فیصلے کیسے ہمارے حق میں اترتے ہیں، پھر دیکھیں غیروں کے باتیں، غیروں کے جو ہے سازشیں کیسے انہی پر پلٹ جاتی ہیں۔ یہ ہوا ہے دنیا کے اندر جب اللہ کی اطاعت ہوئی ہے، اللہ کی مدد بھی آئی ہے، لیکن جب اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، اللہ کا غضب اور اللہ کا قہر بھی دنیا کے اندر نازل ہوا ہے۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کے احکامات کو پہچانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے اہل و عیال کے اندر دین بیداری پیدا کریں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔